حدیث میں آتا ہے کہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں بانٹ جائے گی، جیسے قرآن حکم ہے 73 میں کہاں لکھا؟ کہیں لکھا ہو امتی؟ میں نے پڑھی ہے حدیث، آپ نے پڑھی ہے؟ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 میں 73ویں کو جماعت فرمایا، 73 کچھ اس لیے اگر جہاں بعض الفاظ میں یہ شبہ پڑتا ہے کہ 73 فرقوں میں، ان میں ہی ساتھ فوراً وضاحت فرما دی گئی ہے کہ 72 فرقے ہوں گے اور 73ویں جماعت ہوگی، اس لیے اس طرح کھول کے پیش کریں بات، ٹھیک ہے؟ جبکہ قرآن حکم ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ٹھیک ہے؟ ہم بحیثیت جماعت مسلمانوں میں کیسے وحدت قائم کر سکتے، جبکہ وہ لوگ تو ہمارے خلاف تو ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن اصل میں اسلام کے بارے میں ہے کہ ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی تھی، جو آپ بھی دہرا رہے ہیں، اس میں جواب نہیں آ گیا آپ کی بات کا؟ 72 فرقوں میں جو امت بیٹھ گئی تھی، اس میں وحدت حضرت مسیح نے کیسے پیدا کی؟ تو 73ویں جماعت تھے اصل میں۔ 72 فرقوں میں جو امت کو بانٹا ہے، اس میں مسیح کی جماعت کو شامل نہیں فرمایا۔ مسیح سے پہلے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے، مسیح کے آنے سے پہلے امت موسوی 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی، سیپچوگنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ کتاب جو تیار ہوئی بائبل کی، جس میں 72 فرقوں نے حصہ لیا، اس کا نام تو 70 ہے، مگر علماء جانتے ہیں کہ 72 ہی ہیں، نام رکھا گیا بس۔ لیکن 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے 6 علماء کو ایجپٹ کے ایک بادشاہ نے اکٹھا بلوایا تاکہ بائبل کی ایک مستند کتاب تیار ہو جس پہ سب کو اتفاق ہو۔ یہ ایجپٹ کا بادشاہ وہ تھا جو دراصل یونانی تھا، اور ایک عرصے تک یونانی فرعون بھی ایجپٹ پہ حکمران رہے ہیں، ان کو گریک فیروز کہا جاتا ہے، یہ ان فیروز میں سے ایک تھا۔ اس زمانے میں مسلم ہو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% اس حوالے سے درست ثابت ہوئی کہ یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، یعنی 12 ضرب 6 72 بنتے ہیں، لیکن کسی غلطی کی وجہ سے اس کا نام 70 رکھا گیا اور وہی چلا آ رہا ہے۔ لیکن جہاں 70 کا ذکر ملتا ہے وہاں تقسیم میں 72 ہی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت مسیح کے آنے سے بہت پہلے کی تقسیم ہے اور اسی طرح چلی گئی، اس تقسیم میں پھر فرق نہیں پڑا۔ طور پر فرقوں کے نام دوسرے رکھے گئے، مگر ان کی جو اندرونی تقسیم تھی، جس میں جس طرح ان کے جتھے بن چکے تھے، وہ 72 ہی رہے۔ سمجھ گئے؟ مسیح کا تو ذکر ہی نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسیح نے کیا کیا تھا؟ ان 72 کو اکٹھا کر کے رسی سے باندھ کے گرم کر کے تو نہیں ایک کیا تھا، ان سب میں سے دعوت دے کر اپنی طرف بلانا شروع کیا، اور جو حضرت مسیح کی طرف آ گیا وہ ایک ہوتا چلا گیا۔ تو عملاً مسیحیت تمام یہودیت کی ایک مختصر تصویر بنی، جو نمائندہ تصویر تھی، اور یہ نمائندگی بڑھتی چلی گئی، اور جہاں سے نمائندگی لیے جا رہے تھے وہ کم ہونے شروع ہو گئے۔ یہ امت واحدہ بنانے کا مسلمہ طریق ہے جو اس حدیث نے ہمیں سمجھا دیا۔ بس آپ نے فرمایا میری امت میں بھی 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، اسے فرقہ کہا ہے، 73ویں کے متعلق جماعت فرمایا۔ اب وہاں 73ویں جماعت کا ذکر نہیں ہے، لیکن مسیح کے ساتھ 73ویں جماعت منسوب ہوئی اور عملاً تاریخ کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکی ہے، اور یہ حقیقت بھی تاریخ کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکی ہے کہ وہ جو اکا دکا آ رہے تھے انہوں نے جمعیت بنا لی اور پہلوں پر غالب آ گئے۔ جب تک وہ وحدت پر قائم رہے اس وقت تک وہ پاک باز تھے، خدا کے منظور نظر تھے۔ جب پھر اشتراک شروع ہو گیا
تو ان کی بھی وہی حیثیت ہو گئی. اس لیے جماعت احمدیہ کے اس میں بہت سے سبق ہیں. آپ 73ویں جماعت اس وقت تک رہیں گے جب وحدت کے ساتھ چمٹے رہیں گے. جہاں آپ کی عبادت بکھری، جہاں آپ کا خلافت کے کڑے سے ہاتھ ٹوٹا، جو قرآن اصل کڑا قرآن ہے، تو قرآن کی تعلیم سے بھی آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا. وہاں سے تفریق شروع ہو جائے گی. یہ تفریق کا تعلق قرآن کریم نے قرآن سے ہی باندھا ہے. شکوہ کرے گا قرآن کہ اے رسول، ان لوگوں نے مجھے پارا پارا کر دیا، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو یہ مضامین ایک دوسرے سے منسلک ہیں. میرے نزدیک اصل کڑا قرآن ہے جو تعلیم کے طور پر اترا. اس کی زندہ مثال جس نے نظام میں اس کڑے کو نظام میں اس کڑے کو اثر نو ایک زندہ وجود کے طور پر تشکیل دی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تعلیمات قرآن کا زندہ مظہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بیان فرمایا ہے. میں کہتا ہوں تم نہیں سمجھتے اس بات کو. قرآن کا کڑا ایسا نہیں ہے جس پہ براہ راست پنجہ مار سکے کوئی، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، وہ محمد رسول اللہ کی وساطت سے ہی قرآن کڑے پر ہاتھ پڑتا ہے، اس کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتا. اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں وہ کردار ادا کرتی ہے جو وحدت کو قائم رکھنے والا کردار ہے. اس لیے میں ایک تنظیمی نقطۂ نگاہ کو سمجھا رہا ہوں. یہ کوئی فرضی باتیں نہیں، گہری حقیقتیں ہیں. تبھی خلافت کے آخر پر آیت استخلاف کے آخر پر نظریہ یہ نکالا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ہم اس لیے خلافت کا وعدہ کر رہے ہیں تاکہ تم ہمیشہ میری ہی عبادت کرو، یا وہ ہمیشہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ذوقی باتیں نہیں ہیں، گہری حقیقتیں ہیں جو قرآن کریم سے اور سنت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہیں. تو پیغام آپ کو یہ ہے کہ مسیح کے ذریعے آپ کو دوبارہ وحدت دی جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ جب لوگ بٹ جائیں گے تو اکٹھے کیسے ہوں گے؟ مسیح کے ہاتھ پر. جب ایک دفعہ اکٹھے ہو گئے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں. چنانچہ حدیث میں آخری زمانے کے ذکر میں فرماتا ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت قائم ہو جائے گی منہاج النبوت پر، ان رستوں پر جن پر نبی نے چل کے دکھایا تھا. سمجھے؟ تو یہ سارے مضامین ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور ایک پر جو سوال ہوتا ہے تو دوسرے بھی ساتھ سمجھانے پڑتے ہیں. ظہور مہدی آخر زمان